السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ اردو انفارمیٹو چینل روشن ستارے سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے حضرت شرجیل بن حسنا۔ حضرت شرجیل بن حسنا 583 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت شرجیل بن حسنا کا پورا سلسلہ نسب کچھ ایسے ہے کہ شرجیل آپ کا نام ہے، ابو عبداللہ کنیت ہے، والد کا نام عبداللہ تھا، لیکن یہ شرجیل کے بچپن میں فوت ہو گئے تھے اور ان کی والدہ یعنی ان کی ماں جو کہ حسنا نے سفیان انصاری سے شادی کر لی تھی، اس لیے شرجیل باپ کی بجائے ماں کی نسبت سے شرجیل بن حسنا مشہور ہوئے۔ نسب نامہ یہ ہے کہ شرجیل بن عبداللہ بن مطاع بن عبداللہ بن غطریف بن عبدالعزا بن جسامہ ابن مالک بن ملازم بن مالک بن رحم بن سعد بن یشکر بن مبشر بن غوث بن مرفیلہ۔ ان کے انتساب میں اختلاف ہے، بعض کندی بتاتے ہیں اور بعض تمیمی۔ اگر بات کی جائے آپ کے اسلام قبول کرنے کی اور ہجرت کی تو شرجیل بن حسنا رضی اللہ تعالی عنہ دعوت اسلام کے آغاز میں اسلام کے شرف سے مشرف ہوئے اور پہلے حبشہ کی ہجرت کی، وہاں سے مدینہ آئے اور ماں کے تعلق سے بنی زریق میں قیام پذیر ہوئے۔ ابن سعد تذکرہ شرجیل بن حسنا میں لکھتے ہیں کہ ہجرت سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال تک کوئی واقعہ قابل ذکر نہیں ہے، کیونکہ بڑا زمانہ حبشہ کے قیام میں صرف ہو چکا تھا۔ ان کے کارناموں کا آغاز عہد صدیقی سے ہوتا ہے۔ شام کی فوج کشی میں صوبہ اردن پر آپ مامور تھے۔ آپ خلافت راشدہ کے ایک جلیل القدر صحابی، رفیق اور ایک اہم سپہ سالار و کمانڈر تھے۔ آپ نے خلافت راشدہ کے دو اہم خلفاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اپنی خدمات سر انجام دی۔ آپ نے 7ویں صدی عیسوی میں موجودہ ملک شام کی فتح میں 400 افراد پر مشتمل فوج سے اہم کردار ادا کیا۔ چنانچہ اس سلسلے کے سب سے پہلے معرکہ بصرہ میں آپ افسر تھے۔ آغاز جنگ کے قبل ان میں اور بصرہ کے حاکم روماس میں گفت و شنید بھی ہوئی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا اور یہ فوج مرتب کر کے آگے بڑھ رہے تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ گئے۔ ان کے آنے کے بعد یہ سپہ سالار اعظم ہوئے اور انہی کی سپہ سالاری میں اہل بصرہ نے جزیہ دینا قبول کیا تھا۔ 639 عیسوی یعنی 18 ہجری میں بھی اسلامی فوجیں شام میں برسر پیکار تھیں کہ عراق، شام اور مصر میں طاعون کی وبا پھیلی۔ حضرت عمر بن عاص نے مشورہ دیا کہ فوجیں وبائی مقامات سے ہٹا کر محفوظ علاقوں میں بھیج دی جائیں، لیکن حضرت شرجیل بڑے متوکل شخص تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمر بن عاص نادان ہیں، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ طاعون اللہ کی رحمت اور انبیاء کی دعا ہے، اس کے قبل صالحین نے اس میں وفات پائی ہے، اس لیے ہرگز نہ ہٹنا چاہیے۔ چنانچہ یہ کسی طرح نہ ہٹے اور اسی نامراد وبا میں 67 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت شرجیل بن حسنا کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔